بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں آپ نے 17واں پارہ پون اور 18واں پارہ آدھا سنا ہے، جس میں ایک پاؤ آپ نے سورہ انبیاء کا، اس کے بعد مکمل سورہ حج، اس کے بعد مکمل سورہ مومنون سنی، اور پھر اس کے بعد اخیر کی 2 رکعات میں آپ نے 2 رکوع سورہ نور کے سماعت فرمائے ہیں۔ سورہ انبیاء کا جو حصہ آپ نے شروع کی 4 رکعاتوں میں سنا ہے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ جب ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، آج ہماری عید کا دن ہے، انہوں نے جانے سے منع کیا، اور ان کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور توڑنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ان کو بتلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو خود اپنی جان نہیں بچا سکتے، یقیناً ایسے بت عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، پنچایت اکٹھا ہوئی اور اس بات پر سب کا اتفاق ہوا ہمیں اپنے بتوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ اعلان سنا دیا گیا نمرود بادشاہ کی طرف سے، آگ دہکائی گئی، اور جب پورے آگ کے شعلے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن چونکہ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، فوراً اللہ نے آگ کو مخاطب کیا اور حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء نے اس آیت کے بڑے تجربے لکھے ہیں کہ بخار اگر کسی کو شدید ہو رہا ہو تو 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم مریض پر دم کر دیا جائے تو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اور اکابر علماء کرام نے اپنے مجربات میں یہ بھی لکھا ہے، اگر اس پوری آیت کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کسی ایک بادام پر لکھ کر وہ بادام بخار کے مریض کو کھلا دیا جائے، اس کی برکت سے بھی اللہ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اکابر کا آزمودہ اور تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، داؤد سلیمان علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ 7 سال وہ شدید بیماری میں رہے، لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، بلکہ اتنا کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، لہذا مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ لیکن کبھی بھی زبان پر اس کے علاوہ، دعا کے علاوہ کوئی شکوہ نہیں، اسی لیے ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرتا رہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی اس کو تو صبر ایوب ملا ہوا ہے، یعنی ایسا صبر کیا کہ دنیا میں وہ مثل مشہور ہو گئی، ایوب علیہ السلام کا صبر کرنا۔ ایک روز شیطان آیا حکیم کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس، بیماری اتنی شدید تھی کہ قوم کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر جا کر اس جگہ پر ڈال دیا تھا جہاں پر لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، گندگی میں لے جا کر ڈال دیا، اور اس کے باوجود بھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، بلکہ اللہ کے حضور شکر ادا کیا کہ اے اللہ جب میں صحت مند تھا، میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس اولاد بھی تھی، میں ان میں بیزی رہتا تھا، تیری عبادت زیادہ نہیں کر پاتا تھا، اب تو بالکل خالی پڑا ہوا ہوں کوڑے کرکٹ میں، اب تو ہر وقت تیری ہی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو اس بیماری پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو شیطان آیا کر کے ان کی بیوی سے کہا کہ آپ کا شوہر ٹھیک ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ تو نے ٹھیک کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جا کر کے شوہر سے بتلایا، ایوب علیہ السلام سے نبی تھے، سمجھ گئے کہ شیطان نے اس بیماری کی وجہ سے میری بیوی کو بہکانا شروع کر دیا۔ نظر مانی، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو میں اپنی بیوی کو 100 کمچیاں لگاؤں گا، 100 ڈنڈیاں ماروں گا۔ اللہ نے شفا دے دی۔ اب ایک نازک عورت پر 100 کمچیاں ماری جائیں گی، وہ زندہ تھوڑی بچے گی۔
اللہ نے نظر پوری کرنے کا طریقہ یہ بتلایا، آپ 100 قمچیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیجئے اور ایک ساتھ میں ان کو مار دیجئے، اس طرح تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری جو تم نے قسم کھائی ہے، منت مانی، وہ پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے 100 قمچیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، بیوی پر مارا اور قسم پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تذکرہ ہے زکریا علیہ السلام کا، اللہ کے حضور دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی مجھے وارث دے دے۔ چنانچہ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اخیر میں مشہور آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ انبیاء تو بہت آئے لیکن رحمت للعالمین صرف اور صرف اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے، جس کی تفسیر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے۔ شروع میں اس میں بیان کیا گیا، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار اپنے رب سے اور قیامت کے زلزلے سے۔ قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو دیکھے گا لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، اس کی ہولناکی کی بنیاد پر وہ صحیح سے چل بھی نہیں پائیں گے، نشہ آور لوگوں کی طرح ڈولتے ہوئے چلیں گے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے علقہ بنایا، پھر علقہ سے تمہیں گوشت کی بوٹی بنایا، پھر اس پر ہم نے اس میں روح ڈالی اور ہم نے تمہیں ماں کے رحموں میں قرار عطا فرما دیا، اور پھر ایک خوبصورت بچے کی شکل میں ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کفار کا اور مومنین کا حال بیان فرمایا کہ کفار کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا، قطیت لہم ثیاب من نار، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جو پگھلا دے گا ان کی آنت اوجھڑیوں کو اور ان کی چمڑیوں کو، اور اسی پر بس نہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی مرمت کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ جہنم میں واپس لوٹایا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ۔ اس کے برخلاف ایمان والے نیک اعمال کرنے والے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے کے موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ یہ دنیا میں ایک اللہ کے ماننے والے اور پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد حج کے کچھ مسائل اور قربانی کا تذکرہ ہے، پھر جہاد کے تعلق سے اللہ نے حکم دیا، مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی بنیاد پر انہیں کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ آیا، وہ بھی مکمل تفصیل کل ظہر کی نماز کے بعد اور آج بھی آپ کے سامنے ظہر کے بعد تفسیر میں آئی ہے۔ اس طرح یہ 17واں پارہ مکمل ہوا اور سورہ حج مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 18واں پارہ شروع ہوا سورہ مومنون سے۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بالکل ایسی آواز محسوس ہوا کرتی تھی جیسی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوا کرتی ہے۔ ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ وحی کا آنا شروع ہو گیا ہے، اور جب وہ بھن بھناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وحی کے آثار ختم ہو گئے۔ ایک روز ہم نے محسوس کیا اللہ کے پیغمبر پر وحی آ رہی ہے۔ جب وحی مکمل ہو گئی تو پیارے آقا نے ہم صحابہ کرام سے فرمایا، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور ایسی 10 آیتیں لے کر آئے ہیں کہ ان میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں
اگر کوئی ایمان والا ان نصیحتوں پر عمل کر لے وہ پکا جنتی ہے۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایمان والا ہو، نمبر 2 نماز میں خشوع خضوع، نمبر 3 لغو کاموں سے لغو باتوں سے اعراض کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمبر 6 امانت میں خیانت نہ کرنا، نمبر 7 وعدہ پورا کرنا، نمبر 8 نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ 8 صفتیں جس میں ہوں گی اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو دنیا میں بھیجنے کا تذکرہ، اور اس میں بتلایا سارے نبیوں کا پیغام یہی تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تذکرہ ہے اللہ نے تمام پیغمبروں کو سب سے پہلے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، نیک اعمال کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا حکم نبیوں کو اگر ملا تو کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو حلال کھاؤ، وعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں، نماز پڑھنے کا حکم بعد میں، سب سے پہلا حکم ملا ہے نیک اعمال کرنے، روزی حلال کھانے کا۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے نیک اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب تمہارے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا۔ اگر حلال لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں گیا، ٹھیک ہے تم نمازی بھی کہلاؤ گے، حاجی بھی کہلاؤ گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری ان نمازوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے ایک شخص آتا ہے، اس کے پراگندہ بال ہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بظاہر وہ مسافر معلوم ہوتا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن ومطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے بھی حرام کمائی کے، فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ الدَّعْوَاتُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ یعنی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس کی روزی حلال نہیں ہے، اس کی کمائی کے ذریعے حرام ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا کسی کی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ خسارے میں چلا گیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تلفع وجوہہم النار، جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم ہی میں کڑھتا رہے گا۔ فرمایا سورہ مومنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سوچ رکھا ہے ہم نے تمہیں ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، انکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ جب لوٹ کر کے آنا ہے تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اخیر کی 2 رکعتوں میں سورہ نور پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق ابن خطاب نے فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور ضرور سکھلاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم ضرور دو، اس لیے کہ اس میں اللہ نے مسائل، احکام معاشرت، آداب معاشرت کو بیان فرمایا، رہن سہن کے مسائل، زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور سب سے پہلے سزا بیان فرمائی بدکاری کی۔ زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان کی سزا یہ ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور کوڑے مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے،
اور شادی شدہ اگر زنا کر ڈالے فرجموہما نکالا من اللہ، ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، جب تک جان نہ نکل جائے، جب تک ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں۔ اس کے بعد بیان ہے لیعان کا۔ لیعان کا مطلب کوئی نالائق مردود انسان اپنی بیوی پر بدتمیزی کا الزام لگائے۔ اب اس کی شکل کیا ہے؟ قرآن نے فیصلہ سنایا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور 4 گواہ پیش کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 4 گواہ مل جاتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس کی بیوی نے یہ حرکت کی ہے، تو پھر وہ 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا۔ 4 گواہ پیش کر دیے اور 5ویں قسم یہ ہوگی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر بیوی سے کہا جائے گا وہ بھی 4 گواہ پیش کرے، بیوی 4 گواہ لائے گی، اس کے گواہ کہیں گے کہ ہماری جو مدعیہ ہے وہ سچی ہے، اس کا شوہر جھوٹا بول رہا ہے، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو بولتے ہیں لیعان۔ قاضی دونوں کی باتیں سنے گا، سننے کے بعد دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا کرا دے گا، اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور اگر قاضی نہیں کراتا ہے تو پھر لیعان کے بعد شوہر جب تک بیوی کو طلاق نہیں دے دے گا دونوں کے درمیان جدائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جو رکوع آپ نے سنا ہے، اس میں مشہور واقعہ افک بیان کیا گیا ہے، بڑا مفصل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ منافقین نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ اس الزام سے براءت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے سلسلے میں 2 رکوع نازل فرمائے، جس میں حضرت عائشہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔